بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر، صداکار مجید احمد جئی۔ افسانہ وہ آنکھیں۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ آنکھیں۔ تقریباً روز ہی صبح آفس جاتے ہوئے جب میں اسٹاپ پر اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں تو پولیس والے قیدیوں سے بڑی گاڑیاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل پولیس کو قیدیوں کو لے جانے کے لیے جو نئی گاڑیاں ملی ہیں انہیں دیکھ کر مجھے مرغیوں کا ڈربہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے مرغیوں کے ڈربے تو دیکھ رکھے ہوں گے جن کے اوپر ایک چھوٹا سا روشن دان بھی بنایا جاتا ہے جو روشنی کا کام دیتا ہے، اور مرغیاں زیادہ تر اسی روشن دان کے پاس ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ زیادہ تر قیدیوں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسی روشن دان کے پاس ہی کھڑے ہوں۔ شاید ہر شے آزادی کی خواہش مند ہے، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور۔ میں نے کبھی یہ کھڑکی کہ جس کے اوپر لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں خالی نہیں دیکھی۔ کوئی نہ کوئی آنکھ باہر ضرور جھانک رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ روشن دان تقریباً 5 فٹ اونچائی پر ہے، لیکن پھر بھی شاید قیدی اس ڈربے میں بیٹھتے نہیں اور سلاخوں پر آ کر چمٹ جاتے ہیں۔ یہ گاڑیاں قیدیوں کو صبح جیل سے کچہری لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ مجھے اصل میں قیدیوں کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے ان کی آنکھیں دیکھی نہیں جاتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے محکمے کی گاڑی پہلے آ جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ کہیں گے آنکھوں سے بھلا کون ڈرتا ہے؟ ہاں، بات سچ ہے، لیکن آنکھوں میں فرق ہوتا ہے۔ شاید ہر آنکھ ایک الگ کہانی سنا رہی ہوتی ہے۔ اب ایسی درد بھری داستان گو آنکھوں سے وحشت نہ ہو تو کیا ہو؟ بعض آنکھیں ایسی وحشت زدہ سی ہوتی ہیں کہ ایک بار آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ کانپ جائیں۔ ایسے قیدیوں کو شاید بڑی سزا ہونے والی ہوتی ہے اور وہ آپ کو یوں دیکھیں گے کہ گویا آپ ہی وہ جج ہیں کہ جس نے ان کی سزا لکھی ہے۔ سو جیسے ہی میری آنکھیں ان آنکھوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ آنکھیں چیخ چیخ کر سوال کرنے لگتی ہیں کہ کیوں لکھی ہے یہ سزا؟ میرا قصور کیا تھا؟ سارے ثبوت اور گواہ میرے حق میں تھے، پھر بھی فیصلہ میرے خلاف کیسے آ گیا؟ میں سوچتا ہوں شاید دوسری پارٹی بہت مضبوط ہوگی یا جج نے پیسے لے لیے ہوں گے۔ ایسے سوالوں کے جواب میں میرا دل کرتا ہے پولیس بس کے ساتھ ساتھ بھاگتا جاؤں اور عین کھڑکی کے نیچے پہنچ کر کہوں کہ فیصلہ میں نے نہیں سنایا، تم نے جو کہنا ہے جج کو کہو۔ لیکن میں کچھ بھی نہیں کہتا اور نظر چرا کر سڑک کی دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ کچھ قیدی ایک ہی نظر میں سارا بہر کا منظر اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں پلک جھپکانا بھی بھول جاتے ہیں۔ ایسے قیدیوں کو شاید لگتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے اور اس قید میں ہی باقی زندگی گزرے گی۔ سو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنے منظر دیکھ لو بہت ہیں۔ ایسی آنکھیں کوئی سوال نہیں پوچھ رہی ہوتی۔ شاید پہلے والی آنکھیں جب سوال پوچھ کر تھک جاتی ہیں تو وہ ایسی ہو جاتی ہیں، لالچی آنکھیں، سارے منظروں کو اپنے اندر سمو لینے کی خواہش میں ڈوبی آنکھیں۔ لیکن کچھ آنکھیں بے حد اداس ہوتی ہیں۔ ایک نظر بحر کا منظر دیکھا اور پھر سر کھینچ کر آنکھیں نیچے جھکا لیں۔ اسے قیدی شاید عادی مجرم نہیں ہوتے۔ ایسے قیدی شاید عادی مجرم نہیں ہوتے، یوں ہی کبھی کبھار جذبات میں یا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں اور سونے پہ سہاگا پکڑے بھی جاتے ہیں۔ پھر ضمیر انہیں ملامت کرتا رہتا ہے اور وہ ایک پچھتاوے کی آگ میں سلگ رہے ہوتے ہیں۔ صبح ایسی آنکھیں بالکل نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ ایسی آنکھیں دیکھ کر آپ بھی میری طرح اداس ہو جائیں گے اور سارا دن دفتر میں آپ سے کام نہیں ہو سکے گا۔ سو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان گاڑیوں کا بلکہ ان آنکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن جب بھی وہ سامنے سے گزرتی ہیں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہوں، اور آج بھی میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میرا سامنا نہ ہو، لیکن
محکمے کی گاڑی آج لیٹ ہے سو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور وہ دیکھیں پھر پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ آج تو میں نہیں دیکھوں گا۔ پہلی گاڑی گزر گئی، میں دوسری جانب دیکھنے لگا، اور ایسا بھی کیا ڈر، مجھے دیکھ لینا چاہیے، میں نے سوچا۔ اور جب دوسری بس نزدیک آئی تو میری نظر فوراً کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ لیکن یہ کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھیں کھڑکی پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔